لب لباب، تاریخ اور مستقبل، آغاز فاطمی دعوت، 3 دوست اور ایک تقدیر۔ قسط نمبر 1۔ آج کی کہانی تاریخ کے ان سچی گتھیوں میں سے ایک ہے جہاں 3 دوست، 3 ذہانتیں اور 3 راستے دنیا بدلنے نکلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حسن بن صبا، نظام الملک طوسی اور عمر خیام کی۔ تینوں نے ایک ہی استاد سے علم لیا، ایک ہی خواب دیکھے، لیکن تقدیر نے ہر ایک کو مختلف موڑ دیا۔ نظام الملک سلجوق سلطنت کا وزیر اعظم بنا، عمر خیام ریاضی، فلکیات اور شاعری میں امر ہو گیا، اور حسن بن صبا اس نے اپنا راستہ قاہرہ کی فاطمی خلافت میں تلاش کیا، جہاں اس نے ایسی دعوت اور تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا اثر آج تک جاری ہے۔ حسن بن صبا کا اصل تعلق فاطمی اسماعیلی سلسلے سے تھا، اور یہ سلسلہ آگے چل کر آغا خانیوں کی موجودہ قیادت تک پہنچتا ہے۔ حسن نے قاہرہ میں تربیت پائی، نظام، حکمت، رازدار نیٹ ورک اور نظریاتی قوت کو زندگی کی اصل طاقت بنایا۔ قسط نمبر 2۔ قلعہ الموت، فدائین اور وہ خوف جس نے سلطنتیں ہلا دی۔ تاریخ کی دوسری قسط میں ہم آتے ہیں سن 1090 کے اس لمحے پر جب حسن بن صبا نے قلعہ الموت حاصل کیا۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی ریاست تھی۔ کوئی بڑے لشکر نہیں، کوئی توپیں نہیں۔ حسن بن صبا نے صرف ذہانت، نظم و ضبط اور عقیدے کی طاقت سے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جس نے بڑے بڑے سلطانوں کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ یہاں سے فدائین کا تصور پیدا ہوا، بہادر، تربیت یافتہ، جو جان دیتے بھی تھے اور جان لیتے بھی تھے۔ نظام الملک جو کبھی اس کا دوست تھا، وہ بھی اس تصادم میں مارا گیا۔ تاریخ کے بعض روایات اسے اس نیٹ ورک سے جوڑتی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کہانی صرف تشدد کی نہیں، یہ تنظیم، حکمت اور نظریاتی جنگ کی بھی ہے۔ الموت میں اسماعیلی فکر کا وہ دھارا مضبوط ہوا جو آگے چل کر آغا خان امامت تک جاتا ہے۔ یہ اثر اچھا بھی تھا کہ اس نے ایک بکھرے ہوئے گروہ کو شناخت دی، اور برا بھی کہ اس نے سیاسی قتل و غارت گری کو ایک حکمت عملی بنا دیا۔ اثرات، وراثت اور مستقبل۔ حسن بن صبا کا آج تک زندہ نظریہ۔ تاریخ کی آخری قسط ہمیں 900 سال آگے کھینچ لاتی ہے۔ حسن بن صبا کی تنظیم بکھر گئی، الملک تباہ ہوا، لیکن نظریہ نہیں مرا۔ اسماعیلی سلسلہ امامت کے ذریعے آغا خانوں تک پہنچا، آج تک منظم عالمی اور تعلیمی ادارے بنانے والا۔ دوسری طرف فدائین کی حکمت عملی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ابتدائی فارمیٹس میں دکھائی دیتی ہے۔ ٹارگیٹڈ آپریشنز، سیل بیسڈ نیٹ ورک، معلوماتی جنگ۔ اچھا اثر، ایک منتشر قوم کو تعلیم، شناخت اور عالمی نیٹ ورک ملا۔ برا اثر، سیاسی قتل، خوف اور دہشت کی بنیاد پر حکمت عملی کو بعد کی صدیوں میں کئی گروہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے حسن بن صبا نہ صرف ماضی کی کہانی ہے، وہ آج کی دنیا میں نظریاتی طاقت اور نیٹ ورکنگ کی سب سے ابتدائی مثال ہے۔ اور یہی ہے تاریخ اور مستقبل کا وہ مقام جہاں ایک شخص صدیاں پار کر کے آج بھی اثر رکھتا ہے۔